السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم رمضان کی مناسبت سے آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور کل میں نے بات کی تھی کہ رمضان میں روحانیت کیسے پیدا ہو. آج انشاءاللہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں روحانیت کیوں پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، صحیح الترغیب میں بھی یہ روایت نقل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیا ہے کہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص، بدقسمت ہے وہ آدمی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوا اور جہنم میں داخل ہو گیا. تو جبریل علیہ السلام کے اس بات پر انہوں نے آمین کہا. انہوں نے کہا کہیے آمین. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. 3 باتیں ہیں وہاں سے ایک بات. یہ سوال یہ ہے کہ یہ کون آدمی ہے کہ رمضان کا روزہ بھی رکھا، رمضان کا مہینہ بھی پایا اور اس کے باوجود بھی رمضان کی رحمت سے جو ہے وہ محروم رہا. یہ کون شخص ہے؟ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں، کسی بھی عبادت کو برباد کرنے کے لیے، کسی بھی عبادت کو خراب کرنے کے لیے 4 چیزیں جو ہیں وہ اصل ہوتی ہیں. اگر یہ 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ عبادت نوٹ نہیں ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت ادا ہو گئی ہو، لیکن جو قبولیت کا معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر بندہ جنت پہ جاتا ہے، وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں، وہ ایک ایک ہم کو دھیان میں رکھنا ہے. ان پوری تقریروں کا مقصد ہمیشہ عملی زندگی ہوتا ہے. یہ آپ کو نالج دینا مقصد نہیں ہے. نہ میں نالج دینا چاہتا ہوں اور نہ آپ نالج کی غرض سے بیٹھیں، بلکہ زندگی کے پہلو کو چینج کریں، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں. تو اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو مقصد شریعت نے بیان کیا ہے عبادت کا، اگر وہ مقصد ہمارے ہاتھ سے چھوٹے گا تو یقینی بات ہے کہ ہماری عبادت میں روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی. ہم نے روزے کا مقصد ایک سمجھا، شریعت نے روزے کا مقصد ایک سمجھا. اب اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں جو روزے کا مقصد ہے کہ پورے بدن کا روزہ رکھا جائے، کھانے سے رک جانا، شہوت سے رک جانا، یہ روزہ کی ادائیگی میں کام کر سکتا ہے، لیکن جب تک پورے بدن کا روزہ نہیں ہوگا تب تک روحانیت پیدا نہیں ہوگی. یہ پورے بدن کے روزے میں بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں ایک چھوٹی سی بات حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزے میں جھوٹ بات کہنا اور جھوٹ عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے اللہ کے لیے وہ جو بھوکا رہ رہا ہے، یہ بھوک ہی بھوک ہے. جو کچھ اس نے چھوڑا ہے کھانا پینا، اس کے چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زمان کا روزہ نہیں رکھ پایا. کھانا تو نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، شہوت بھی نہیں کیا، لیکن جو زمان کا روزہ تھا
उस रोजे से ये क्या हो गया, महरूम हो गया, झूठ भी बोलता रहा, ग़ीबत भी करता रहा। हमारे यहाँ तो बात ऐसे भी फतावे हैं सहाबा के ज़माने के, जैसे वो मुफ्ताद ही नहीं है, कि अगर कोई आदमी ग़ीबत कर दे तो एक साहबी ने कहा कि तुम्हारा रोज़ा ख़त्म हो गया, जाओ अपना रोज़ा तोड़ दो, तुम्हारा रोज़ा ख़त्म हो गया, रोज़े की कोई हैसियत तुम्हारी नहीं रह गई। और जो लोग हैं जो कहते हैं जुमले ना कभी कभी कि आज रोज़ा बहुत टाइट है, आज रोज़ा बहुत लग रहा है, उसके पीछे जो राज होता है वो क्या होता है? वो राज ये होता है कि बदन का रोज़ा उसने नहीं रखा, जिसकी वजह से उसकी वो कैफियत पैदा नहीं हो पा रही है। मैंने अरब दुनिया में उन पठानों को भी देखा है जो 47-48 में के टेम्परेचर में रोड पर काम करते हैं और रोज़ा रखते हैं और कुछ नहीं होता, जबकि रोज़ा के अलावा आम दिनों में जहां काम करते हैं वहीं बड़े बड़े कूलर रखे रहते हैं पानी के, और हर 15-20 मिनट के बाद पानी पीते रहते हैं। और वही लोग रमजान में रोज़ा रखते हैं और पानी नहीं पीते। ये क्या है? ये वो कैफियत है। तो सबसे पहली चीज ये है कि रोजे का मकसद पूरे बदन को रोजा रखना है। अगर पूरे बदन का रोजा नहीं रखा जाएगा तो फिर ऐसी शक्ल में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न माजा और नसाई की दूसरी रवायत एक और मिसाल देता हूँ। आपने फरमाया कि रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं कि उनको रोजे में कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय इसके कि उनके अकाउंट में लिख दिया जाता है कि भूखा था। क्या लिख दिया जाता है? सवाब नहीं लिखा जाता, लिखता है भूखा था। ये फिर आपने फरमाया वरुब्बा कायमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस्सहर, कितने लोग हैं जो रातों में उठकर नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और उनके अकाउंट के आगे लिख दिया जाता है कि रात में जागा है, इबादत नहीं किया है। रात में जागा है, इबादत नहीं किया है। ये इब्न माजा की, नसाई की सही रवायत है। इसका क्या मतलब है? ये जो क़याम कर रहा है आदमी, मिसाल के तौर पर आप देखिए कितनी हैरत की बात हो कि आप भारत के संविधान को पढ़ें और भारत के संविधान को पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में उसको ना अमल लाए तो आप भारतीय नहीं हैं। एक मरतबा हम ग्रेजुएट कर रहे थे तो बच्चे सारे के सारे 80% विदाउट टिकट चलते थे ट्रेन पे, गाड़ी समेत, मतलब साइकिल भी रख लेते थे। लंबी चौड़ी बात है, थोड़ा सा मुख्तसर। तो बैग चेकिंग हो गई ट्रेन में, तो उसमें जो स्टूडेंट्स LLB कर रहे थे वो जब पकड़े गए तो उनको डबल फाइन मारा। जो आम स्टूडेंट थे कुछ को छोड़ दिया, कुछ को फाइन मारा, लेकिन LLB वाले को किसी को नहीं छोड़ा उसने, और सबको डबल फाइन मारा। उसने कहा कि तुम संविधान पढ़ते हो, संविधान जानते हो, कानून जानते हो, और तुमने जो है क्या किया, इसकी खिलाफ वर्जी की, लिहाजा तुमको। अब एक आदमी क़याम करता है, क़याम में करता क्या है? नमाज जब पढ़ता है करता क्या है? कुरान पढ़ता है। कितनी हैरत की बात है, कितने प्यार और अकीदत से उस किताब को पढ़ता हो और उसमें जो लिखा हो उसको अपनी जिंदगी में अमल नहीं करता हो। ये हैरत की बात है। अकीदत से छूता है, चूमता है, ऊंची जगह पे रखता है, लेकिन पढ़ता भी है, सुनता भी है, उसमें जो लिखा है उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। यही वो चीज है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रातों में जगह है, नमाज भी पढ़ी है, लेकिन इसके अकाउंट में लिखा गया कि जागा है, रज्जगा कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रज्जगा। रात जगना लिखा गया है, इसके अकाउंट में कुछ नहीं। आप देखें तरावी का जो मामला हमारा मामला है, बड़े बड़े शहरों में, हैदराबाद, लखनऊ, बॉम्बे, इसमें जितने बड़े मालदार हैं उनकी एक बड़ी तादाद, इल्ला माशाअल्लाह बड़ी तादाद अपने घरों में तरावी पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर खैर पढ़ सकते हैं, 7 दिन में तरावी खत्म कर देते हैं। 7 दिन के बाद फिर 23 दिन तरावी नहीं पढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि हमने कुरान खत्म कर, और वो 7 दिन में कैसे कुरान खत्म किया गया है?
آپ اندازہ کر لیں کہ 7 دن میں جس نے قرآن ختم کیا ہوگا اس نے قرآن کا کس طریقے سے دھجیاں اڑائی ہوں گی اس نے. اللہ فرمائے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ لوگوں قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر. یہاں تک کی حدیث ہے کہ جو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے ہیں، مطلب اٹکتے ہیں، ایسے کر کے پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے پڑھنے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیچارہ صحیح پڑھنے کے لیے حق لا رہا ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ صحیح پڑھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو آپ نیچا نہیں جانا. لیکن وہ حافظ اور وہ جو ایسا پڑھ رہا ہے، میں ایک مرتبہ ایک جھٹکے سے، مطلب غلطی سے ایک شبینہ کہتے ہیں، اس کی بھی عربی نہیں موجود ہے کیونکہ شبینہ ہے. ہم ایک جھٹک مطلب انجانے میں ایک شبینہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب تو 2 رکعت تو پڑھنی اب تو نے باندھ دیا ہے. آپ یقین جان لیں میں عالم ہوں. سورہ یوسف پڑھ رہا ہے اور سورہ یوسف پوری مجھے یاد ہے، میں پوری سورت نہیں پکڑ پایا کہ کون سی سورت پڑھ رہا ہے. ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ آرام کرے جا کر کے، روزے دار ہیں سو جائیں جا اور صبح اٹھ کر کے 2 رکعت اپنی الگ سے پڑھ لیں. یہ جو قیام میں جو کہا گیا کہ اس کی زندگی میں لکھا گیا کہ اس نے رات جاگی ہے، یہ وہی قیام کرنے والے ہیں. نوجوان ہمارے تراویح میں بوڑھا کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نوجوان پیچھے بیٹھے رہتے. بڑی مسجدوں میں جا کے آپ دیکھیں، جب دیکھتے ہیں کہ رکوع ہونے کے قریب ہے تو دوڑ کے آ کر کے وہ کیا ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں. یہ سب مذاق ہے، یہ نماز نہیں ہے. اپنے آپ کو آپ مطمئن کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ راتوں میں جگ کر اس نے نماز پڑھی لیکن اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا ہے کہ اس نے یہ جاگا ہے کہ نماز نہیں. اطمینان سے پڑھی نماز. اس طرح بھی یہاں گوکاک میں آج کے کئی سال پہلے کے بعد ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے تو نگینا ایک جگہ ہے، وہاں کے کافی سال نماز پڑھاتے تھے. تو ہم رمضان میں گئے والد صاحب کے ساتھ، بڑا رش اس مسجد، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی تراویح. میں سوچا یار سارے لوگ یہیں آ گئے گوکاک. میں نے پوچھا بھائی اتنے کیا بہت اچھا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیجیے گا. ابھی آپ یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، 23 رکعت میں بندے نے 20 رکعت نماز پڑھی. کچھ نہیں. میں نے جب پوچھا لوگوں سے، والد صاحب بھی تھے کہ کیوں ان سے پڑھاتے، ایک زمانے سے پڑھا رہے ہیں. بھیڑ کس لیے ہے؟ بھیڑ اس لیے ہے کہ یہ تیز پڑھتے ہیں، اس لیے بھیڑ نہیں لگی ہے کہ یہ قرآن کریم اچھا پڑھتا ہے، اس لیے سے نہیں کسی حافظ کے پیچھے ہم گئے ہیں. اب اس طریقے سے اگر ہماری نمازیں ہوں گی، ہماری تراویح ہوں گی، ہمارا تہجد ہوگا، ٹھیک ہے اپنے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن حبیب مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں. اس قرآن کے ساتھ وہ بھی خاص کر جس میں یعلمون تعلمون بھی سنائی نہیں پڑے، ایسی تراویح پڑھنے کا کوئی تراویح واجب تھوڑے کہ آپ قرآن ختم کریں. کوئی واجب نہیں ہے قرآن ختم کرنا، نہ قرآن کا سننا کوئی واجب ہے. آپ اپنی ایسے ایمان کو چھوڑ کر کے باقاعدہ آپ کو معلوم ہے یہ سب تو لاک ڈاؤن اسی لیے لگ رہا ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ پورے سال میں ابھی 3-4 مہینے سے ایک دم ڈھیل چل رہی تھی. پرابلم کب آ رہی ہے؟ رمضان میں آ رہی تھی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، بندے کی طرف سے نہیں ہوتا. ایسی نماز پڑھنے والوں کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے جو حافظ ابھی رمضان یہ سے دن چل رہے ہیں، باقاعدہ گروپ ہیں شہروں میں، ایجنٹ ہیں، جیسے کرائے کا گھر آپ کو دلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم 1 مہینہ کا کرایہ لیں گے، ٹھیک ہے چلو. ایسے ہی حفاظ کو فکس کیا جاتا ہے مسجد میں. ایک ایجنٹ 10 حافظوں کو فکس کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ جتنا آپ کو ملے گا اس کا 10% ہم کو دینا ہے. آپ کو معلوم ہے ایسے حافظ نماز پڑھانے والے اور ایسے پیچھے پڑھنے والے اور ایسے ایجنٹ. جب عبادت میں ایجنٹ بن گیا تو بتائیے ایمانداری سے عبادت کیا رہ گئی ہے؟ اس عبادت کا کیا ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روحانیت ختم ہوگی جب عبادت کا جو مقصد ہے وہ ختم ہوگا. نمبر 2، اگر عبادت کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کے لیے ایک بنیادی شرط ہے کہ خلوص نیت سے کیا جائے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں افطاری ان کی کرائی جاتی ہے
जो हमारे स्टेटस के लोग हैं। अफ्तारी उनके घर भेजी जाती है जिनके घर में खूब बना है, अफ्तारी उनको भेजी जाती है जो हमको भेजते हैं, अफ्तारी उनको नहीं भेजी गई जिनके घर में अफ्तारी बनी नहीं है। एक फूट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अफ्तारी की फजीलत बयान की तो साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल बहुत से लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता अफ्तारी कराने के लिए। आपने फरमाया कि अरे भाई छाछ समझते, छाछ का एक घूंट पिला दे भाई, उसकी भी इतनी फजीलत है। आप इतनी बड़ी बड़ी अफ्तारी उसको खिला रहे हैं जिसका पेट भरा हुआ है। कभी चले जाएं अफ्तारी लेकर के किसी ऐसे मोहल्ले में चले जाए जहां पर, वहां पे जाकर चुपके से दे करके आ जाए। हंगामा होगा, टेंट लगेंगे, मौलाना साहब आएंगे, हजरत आएंगे, लीडर साहब आएंगे, जो रोजा भी नहीं रखते वो आकर के सब आपके अफ्तारी करते नहीं करते। ये नियत ही नहीं है अफ्तारी की, वरना अफ्तारी तो एक घूंट भी पानी पिला दिया जाए ना तो उसका अजर इतना है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अफ्तारी की ये कैफियत हो गई। ज़कात बांटते हैं, मैंने देखा बड़े बड़े लोग घरों में पूरी पूरी तरफ जो है वो साड़ियां और कपड़े बांटे हैं। वो आना है कौन, उस गरीब को तुम्हारे दरवाजे जलील होना है, जलील होकर के तुम्हारी ज़कात लेकर जाना है। जिसको जलील करके जब ज़कात दी जाती है तो ज़कात कबूल नहीं होती। ज़कात तो ऐसी होनी चाहिए। आपको मालूम है बहुत बड़ी हदीस है, उसमें से एक छोटा सा कि हवा का बड़ा पावर है, आग का बड़ा पावर है। हदीस में आता है आग का बड़ा पावर है, हवा का बड़ा, पानी बहुत पावरफुल है। आपने फरमाया उन सब पर एक पावर है जब छुप करके सदका दे दिया जाए, ये उससे भी पावरफुल है। हम चाहते हैं लोग देखें, आवे, लाइन लगे, समझे। एक आदमी चंदा लेने आता है ज़कात का, आप उसका कल आइएगा, अच्छा आज क्यों नहीं? आप या तो कहते भाई आज पैसा नहीं कल। ये दौड़ा करके जो आप दे रहे हैं, जितना वो दौड़ रहा है ना उतना तुम्हारा सवाब भी दौड़ रहा है, वैसे मिलना नहीं है कुछ, ठीक है। ये दौड़ा कर कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि खुद पहुंचे जो लोग, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है ना, ठीक है आपको पैसा दिया है, इसका ये मतलब नहीं आप कुली हैं अल्लाह के। कुली का काम क्या है? माल को वहां पहुंचाना जहां बताया गया है। कुली का काम ये होता है। कुली का काम ये नहीं होता कि उसके सर पे माल है तो समझ ले माल मेरा है, सर तेरा है माल तेरा नहीं है। ये हम अल्लाह के कुली हैं जो मालदार बनाए गए हैं। खुद खोज करके, छुप करके, किसी को मालूम ना हो ज़कात दी जाए। लेकिन हम अपने दरवाजे पे जब भीड़ लगाते हैं, हज़रत थानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये हद्दे नफ्स है। हद्दे नफ्स मतलब दिल को अच्छा लगता है, 2-4-10 लोग घेरे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, एक साहब हटो बचो का नारा लगा रहे हैं और तब ये साड़ियां तकसीम कर रहे हैं, तब ये ज़कात दे रहे हैं। ऐसे ज़कात नहीं होती है। ठीक है आपके पास अफराद नहीं है तो कम से कम उनकी बेइज्जती ना करो, बैठाल दो, बैठ जाएं, एक टाइम मुतय्यन कर दो। आपके पास जब इतनी दौलत है तो एक गाड़ी मुतय्यन कर लो, उनका एक मरतबा एड्रेस नोट कर लो और फिर उसके बाद अपने गाड़ी वाले को भेज दो, भैया जाओ लोगों को दे करके आ जाओ। लेकिन वो मजा नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा जो मजा ये भीड़ लगवाने पर हो रहा है। तो ये जो नियत थी, वो नियत जो खुलूस होना चाहिए था वो खुलूस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रमजान अपने असरात पे दिखलाएगा। तीसरी चीज, किसी भी तरीके में रूहानियत आती है जब हबीब मुस्तफा का तरीका अख्तियार किया जाता है। आप लैलतुल कद्र कैसे करते हैं? जवान गाड़ियां घुमा करके शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में आप निकल जाइए रात के 12 बजे के बाद, हमारे जवान वो पुलिस वालों को होना चाहिए था कि आज इनकी इबादत की रात है, एकदम शांति होगी। सीआईडी वाले अलग परेशान है, पुलिस वाले अलग परेशान है, ये तुम्हारी रहमत का महीना है जो दूसरों को परेशान कर रखा है। ये तरीका है लैलतुल कद्र का। मस्जिदों में भी आएंगे तो सिर्फ पिकनिक मकसद है, खाना चल रहा है। पहली बात तो मस्जिद में लैलतुल कद्र गुजारने का कोई तसव्वुर ही नहीं इस्लाम में, कोई तसव्वुर नहीं। बड़ा काम, मालूम आपको सैकड़ों फोन आ रहे हैं, मौलाना साहब ताकरात एक हमको दे दो, ताकरात एक हमको दे दो। ये ताकरात साथी इबादत करने की रात भी, ये मौलाना को तकरीर करा करके तुम क्या करना चाहते हो? मौलाना का भी सीजन है,
مولانا کی ساری طاقتیں بک کرتے ہیں، سیزن ہمارا ہی، کہاں سے آئے عبادت سے ہمارے روحانیت نہیں آتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ ليلۃ القدر ہو رہی ہے، نہ راتوں کا جگنا ہو رہا ہے. پوری 10 رات بامبے میں رات بھر کھلی رہتی ہے، پوری رات، دن تو کھلا ہی رہتا ہے، پوری رات کھلی رہتی ہے. بامبے ہے، حیدرآباد ہے، پوری ہوتا کیا ہے؟ وہ عورتیں جو ہماری بہنیں جن کو بیٹھ کر کے رات میں عبادت کرنا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ اٹھ جاؤ، طاق رات ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ سے مانگو. اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی حاجت. وہ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ شیطان جہاں رہتا ہے وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ رش لگایا گیا ہے. یہ کیفیت ہے ہماری. تو نبی سحری کھانے کا طریقہ، جو بھی نبی کے طریقے سے ہٹ کر کام کریں گے روحانیت نہیں آ سکتی. سحری کھانے کا طریقہ، رات میں دیر تک جگنا ہے، 12-1 بجے کھانا کھا لینا ہے، سحری کر لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سحری کیا کرو، سحری میں برکت رکھی اللہ نے. حبیب مصطفیٰ کا اعلان ہو اور رب کی طرف منسوب ہو ایک چیز، اور پھر بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے سحری کر رہا ہے، اپنی مرضی سے افطاری کر رہا ہے، کیسے عبادت میں روحانیت پیدا ہوگی؟ کبھی نہیں پیدا ہو سکتی. آخری بات، جو جن چیزوں کو منع کر دیا جاتا ہے، 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، قرآن مجید کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول بول دیں اس پر عمل کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کا بلایا ہوا بولتے ہیں. لہذا جب آپ ان کی بات مانتے ہیں تو اللہ کی بات مانتے ہیں. اور جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ، جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیا کیا منع کیا، ہم اس سے نہیں رک رہے ہیں. جب نہیں رکیں گے تو رمضان میں ہمارے روزے میں کوئی روحانیت پیدا نہیں ہوگی. تو یہ 4 باتوں پر جب عمل ہوگا تب جا کر کے رمضان کی طرح گزرے گا. تب آپ کو محسوس ہوگا. الوداع مناتے ہیں، مناتے نہیں مناتے؟ معلوم الوداع کیوں منائے؟ آپ کو حیرت ہوگی جان کر کے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ایک آدمی کو آپ سے بڑی محبت ہے، بیوی ہو، بچے ہوں، جو بھی ہو، وہ آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی؟ ہونا کہتے ہیں ایک آدمی جب چھوڑ کے جاتا ہے جس سے آپ کو محبت ہے اس کو غمگین ہوگا نا. یہ الوداع منایا گیا ہے، آپ کو حیرت ہوگی، یہ خوشی میں منایا گیا کہ بلا ٹلی، آپ کو پتا بھی نہیں ہے. یہ کیونکہ الوداع کا کوئی لفظ حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، حبیب مصطفیٰ جانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ اتنی بڑی الوداع آپ کے نزدیک گویا چھوٹی عید آپ بول رہے ہیں. یہ ہوتا کیا تھا کہ رمضان آیا گرمی میں، بڑی پرانی تاریخ ہے، گرمی میں آیا، یو پی والوں نے شروع کیا، یہ خوب سخت سے سخت ترین تھا. تو گنتے رہتے تھے، چلو یہاں تک کہتے تھے کہ رمضان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. اگر 10 دن گزر جاتا تھا کہتے ہیں رمضان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. جب دوسرا 10 دن گزر جاتا بولتے تھے کہ دوسری ٹانگ ٹوٹ گئی. اور جب تیسرا ہوتا تھا تو یہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ اب یہ جا رہا ہے اور آپ اور ہم دیوانے ہیں، اس خوشی میں شامل ہیں. جس سے آپ کو محبت ہے اس کے جانے کا کم ہونا چاہیے کہ اللہ نے رحمت کا مہینہ بھیجا تھا، وہ ہم سے کیا ہو رہا ہے، بچھڑ رہا ہے، اور ہم دیوانے لوگ ایسے ہیں کہ خوشیاں منا رہے ہیں. 1-2 چیزیں نہیں، کیا کیا بیان کرے آپ کے سامنے. ایسے ہماری زندگی برباد نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی اثرات نہیں ہوتا ہے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اینٹی کام ہو رہا ہے. ہمارا اسلامک ایڈیشن ہم بھارتیوں کا ایک دم الگ ہے، حبیب مصطفیٰ کا اسلامک ایڈیشن الگ ہے. دونوں جب تک ٹیلی نہیں کریں گے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.